السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز اور میں ہوں غلام شبیر۔ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کچہری، اور اس میں قانونی جو مشاورت ہے، جو قانونی مسائل ہیں، ان کے لیے ہم نے عرفان اللہ ملک صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان سے مدد لی ہے، اور ان سے ایک دن ہم نے مختص کیا ہے کہ یہ ہمیں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی آگاہی کے لیے اپنا قیمتی وقت دیں۔ تو اس حوالے سے ان سے پتہ کرتے ہیں کہ فیملی عدالت کے دائرہ اختیار میں کون کون سے کیس آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شبیر صاحب۔ یہ جو معاملات ہیں فیملی معاملات، اس وقت اگر آپ کچہری کی یا کورٹ کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو میٹر یا پرابلمز یہ خانگی مسائل لوگوں کے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا آپ کی کاوش ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس دیں گے کہ تاکہ ان کو اپنے معاملات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آج جو آپ کا پہلا ٹاپک تھا آپ نے مجھے دیا تھا وہ ہے کہ فیملی عدالت کے بارے میں، تو وہ اس کا جو ہم مکمل تو ایک سٹنگ میں نہیں کر سکتے، تو آج ہم صرف جو اختیار کی حد تک آپ نے کیا، تو یہ فیملی ایکٹ جو ہے یہ 1964 میں آیا تھا ایوب خان کے دور میں، تو اس کے بعد باقاعدہ اس میں بہت ساری امینڈمنٹس آتی رہی ہیں، لیکن اس میں جو اسپیسیفک چند چیزیں دی گئی ہیں، یہ جو معاملات ہیں یہ فیملی کورٹ سن سکتی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیزولوشن آف میرج، کہ اگر کوئی فریق کوئی شادی کے ان کے مسائل ہیں وہ اس میں ڈیزولوشن چاہتے ہیں اپنی شادی کے، تو وہ جو مسائل ہیں وہ کورٹ میں آتے ہیں۔ اس میں جو ہے تنسیخ نکاح ہے، تنسیخ نکاح خلا کی صورت میں بھی اگر ہو، یا جو اس کے اور بربنائے خلا کے علاوہ کرولٹی ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن جو فیملی کوڈ 1964 میں ایک دیا گیا ہے وہ دیا ہے کہ ڈیزولوشن آف میرج آن بیسس آف خلا۔ اس کے علاوہ بھی تنسیخ کرانے کے مختلف طریقے ہیں، وہ پھر کبھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ 8-10 دی گئی ہیں، وہ 1961 کے اس میں ایکٹ میں دی گئی ہیں۔ ڈیزولوشن آف میرج کے علاوہ حق مہر، ڈاور، اگر نکاح نامہ میں ڈاور لکھا ہوا ہے اور اس کے مسائل کو بن گئے ہیں، کوئی دے رہا ہے، ہسبینڈ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، جو معاملات ہیں تو وہ بھی فیملی کورٹ دیکھے گی۔ مینٹیننس، اگر بیوی کو یا بچوں کو ہسبینڈ کی طرف سے مینٹیننس نہیں مل رہی تو وہ اپنا مینٹیننس کلیم کرنے کے لیے کورٹ میں آ سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اسٹیبلش ہوگا کہ کیا وہ مینٹیننس کے حقدار ہے یا نہیں ہے، اس میں فالٹ کس کی ہے، ہسبینڈ کی فالٹ ہے یا بیوی کی فالٹ ہے، تو وہ پھر فائنینشیل سٹیٹس دیکھ کے تو کورٹ مینٹیننس، اس کو آپ ایزی الفاظ میں خرچہ نان و نفقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس۔ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کو ہم اردو میں بازو دعویٰ اعادہ حقوق و زن آشوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ آباد نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے شوہر جو ہے وہ ایک فیملی کورٹ میں آ کے دعویٰ کر سکتا ہے جی کہ یہ وجہ ہو گئی اور میری بیوی نہیں رہی، اسے کہا جائے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہی ہے، جو مسائل ہیں تو اسے کہا جائے کہ وہ میرے ساتھ آ کے آباد ہو۔ اس کے بعد کسٹڈی آف چلڈرنس، کہ بچوں کے حضانت کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک الگ لا بھی ہے، گارڈین ایکٹ بھی ہے، اور وہ بھی فیملی کورٹ، اس کو گارڈین کورٹ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی فیملی کورٹ اور گارڈین کورٹ آپ مکس بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی پاورز ہیں دونوں۔ تو وہ اب فیملی کورٹ بھی سن سکتی ہے کہ اس اگر کوئی بچہ کو لے گیا ہے، فادر لے گیا ہے یا بیوی کے پاس ہے، تو وہ ان کے مسائل کی یہ حضانت کس کی، اگر خدا نخواستہ سپریشن ہو جائے یا نہ بھی ہو تو پھر بھی ویسے بھی، اور اس کے علاوہ اس میں جب تک ہیں وزٹیشن رائٹ بھی ہیں کہ ملنے کے جو بچوں کا حقوق ہے وہ کس طرح ملے جائیں۔ اور اس کے علاوہ آ جاتا ہے جسٹیفیکیشن آف میرج، کہ کوئی اگر عورت کلیم کرتی ہے کہ میری شادی اس شخص کے ساتھ نہیں ہوئی ہے یا یہ دھوکے فراڈ سے کی گئی ہے، تو اس کے لیے وہ کورٹ میں آ سکتی ہے کہ یہ میرے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، اس کو اردو میں تکذیب نکاح کہتے ہیں۔ پھر جہیز کے مسائل ہیں، ڈاوری، کہ جہیز کے اگر کوئی آپس میں مسائل ہیں تو اس کے لیے بھی فیملی کورٹ کے پاس اختیار آتا ہے۔ اب شیڈول میں چینجز آتی رہتی ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک نئی چینج بھی اس میں آ گئی ہے، اور اس میں انہوں نے پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف وائف، کہ جو عورت کی کوئی معاملات جو کچھ کی پرسنل پراپرٹی ہے یا کچھ کی بلانگنگز ہیں جو ہسبینڈ نے لے لی ہیں یا کسی، تو وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی فیملی کورٹ میں آ سکتا ہے۔ تو اس طرح شیڈول میں جو دی گئی ہیں میں آپ کو ایک ترتیب سے بتا دیتا ہوں، تھوڑے پہلے میں ایکسپلین کیا کہ ایک تو ڈیزولوشن آف میرج ہے انکلوڈنگ خلا، ڈاور، ڈیزولوشن آف میرج کے تنسیخ نکاح، شادی کی تنسیخ، ڈاور آ جاتا ہے، حق مہر، مینٹیننس، نان و نفقہ، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس،
آبادی کے لیے دعویٰ اعادہ حقوق وطن آشوئی، اور بچوں کی حضانت کے لیے کسٹڈی آف چلڈرن اینڈ وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم۔ پھر گارڈین شپ کا ایک الگ اس میں ہے، اور جسٹیشن آف میرج، تکذیب نکاح کہ شادی نہیں ہوئی ہے یا اس کو فورٹ کیا جائے، اس کو کینسل کیا جائے، ڈاوری، سامان جہیز، پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگز آف وائف۔ تو یہ جو تمام میٹرز ہیں، یہ تمام کے تمام فیملی کورٹ کے اختیار سماعت میں آتے ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر تحصیل میں کم از کم ایک فیملی کورٹ کی پاورز دی گئی ہیں جو مسائل وہ سنتی ہے۔ ملک صاحب، ہماری ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ کس کورٹ میں اور کہاں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسے کہ ویسے تو جو لا ہے، جو سی پی سی ہماری اپلائی کرتی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جہاں کاز آف ایکشن بنتی ہے، کہ جہاں پہ جھگڑا ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے اس میں کہ جہاں پہ ڈیفینڈنٹ رہتا ہو، اور پھر اس میں 2-3 اور بھی ایکسیپشنز بھی ہیں۔ فیملی کورٹ میں زیادہ تر جو لا سپورٹ کر رہا ہے، جو دیکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو اور جو بیوی ہے اسپاؤسز میں سے، ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ جہاں پہ بیوی آرڈینری ریزائڈ کرتی ہو عام طور پہ، تو اس کا اگر مستقل پتہ یا کوئی اور بھی ہو، لیکن وہ موجودہ جو اس کا پتہ ہے وہ جہاں پہ رہتی ہو، تو وہ اپنے وہاں پہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ نارملی اگر شوہر کہیں پہ رہ رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک دعویٰ کرتا ہے، بازو دعویٰ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں کر دیتا ہے، یا اگر اسی ڈسٹرکٹ میں کرتا ہے تو بیوی کے اپلیکیشن پہ وہ ٹرانسفر ہو کے آ سکتا ہے جہاں پہ بیوی رہتی ہو۔ تو اس میں سہولت دی گئی ہے، جو زیادہ 80-90% سہولت دی گئی ہے وہ بچوں اور جو بیوی ہے اس کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں اپنے شوہر یا والد کے خلاف۔ ناظرین، آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ملک صاحب نے آگاہی دی ہے۔ ہم اس پروگرام کو مزید جاری رکھیں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہم اندر جو پروگرام ہے اس میں ملک صاحب کو تکلیف دیں گے، انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا ہے۔ ہم آپ کی اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام جس کا نام ہے کچہری لے کر آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔